جو یہودیہ میں ہے اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے، یعنی بیت لحم کے قریب اسی علاقہ کے اندر چرواہے تھے جو رات کو میدان میں وقت کون سا ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے لپیٹ کر چرنی میں رکھا اور اسی علاقہ میں چرواہے تھے اور اس وقت ٹائم کیا تھا؟ رات کا، جو میدان میں رہ کر کیا کر رہے تھے؟ اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے، گلا کی، اپنے بھیڑ بکریوں کی کیا کر رہے تھے؟ رکھوالی کر رہے تھے، نگہبانی کر رہے تھے، یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ جاب پر تھے، اپنے کام پر تھے، ٹھیک ہے، گھر سے دور ہیں، اپنے کام پر ہیں۔ جب بھیڑ بکریاں چرائی جاتی ہیں تو گھر سے دور جانا پڑتا ہے، کیونکہ میں چراتا رہا ہوں تو اس لیے مجھے پتا بھی ہے، تو یہ دور جانا پڑتا ہے گھر سے، تو یہ گھر سے کافی دور ہے اور اس وقت زیادہ اور بھی دور جانا پڑتا تھا کہ رات بھی ادھر ہی رکتے تھے، ٹھیک ہے، تو کافی عرصے بعد گھر لوٹتے تھے مال کو لے کر یا گلا کو لے کر۔ تو یہاں پر لکھا اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر گلا کی کیا کر رہے تھے؟ نگہبانی کر رہے تھے۔ آگے اور خداوند کا فرشتہ اسی وقت جب رات کا وقت تھا اور یہ اپنے گلا کی یعنی اپنے کام پر ہیں تو اسی وقت ہوا کیا کہ خداوند کا فرشتہ، کون؟ خداوند کا فرشتہ، خداوند کا فرشتہ کون آیا ان کے پاس؟ کون آیا ہے؟ مریم کے پاس کون گیا تھا؟ یوسف کی نیند میں آ کر، خواب میں آ کر کس نے بات کی تھی؟ فرشتے نے۔ ہاللیلویہ، یہ وہی فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ کبھی یہ زکریا کے پاس جاتا ہے، زکریا کے پاس جاتا ہے، پھر مقدسہ مریم کے پاس گیا، پھر جا کر یوسف کے پاس گیا۔ اب اس کی ڈیوٹی لگی ہے کہ جا کر بتا دے چرواہوں کو، گڈریوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرشتہ وہاں پر گیا اور فرشتے نے کیا کہا؟ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ جیسے زکریا ڈر گیا تھا، جیسے مریم جو ہے نہایت گھبرا گئی تھی، خوف میں آ گئی تھی، اسی طرح یہ گڈریے بھی، یہ یعنی چرواہے بھی کیا ہوئے؟ نہایت ڈر گئے۔ اس لیے میں اس کو سیریز بنا کر چلا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں سارے واقعات ایک دفعہ تو ہو جائیں، نقش ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے مگر فرشتہ نے ان سے کہا، وہی ڈائلاگ جو سب کے ساتھ بولتا ہے، یوسف کو کہہ رہا ہے اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں جانے سے نہ ڈر، مقدسہ مریم سے کہہ رہا ہے تو بھی خوف نہ کر، ہاللیلویہ، اور اس کو بنا کرے اس وقت، اور اس کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈر مت، کیونکہ دیکھ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ اس لفظ کو دوبارہ پڑھیں، صحیح پڑھا آپ نے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، ڈرنے کے ڈرو مت، ٹھیک ہے، تو یعنی زیادہ تھے وہ، ایک دو ہوتا تو پھر کہتا ہے ڈر، تو اس کو کہا گیا ڈرو مت، یعنی چرواہے زیادہ ہیں جی، ڈرو مت، ہاں جی، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، خوشی کی بشارت یعنی خوشی کی خبر دیتا ہوں، بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ اور یہ بشارت جو ہے، یہ خوشی کی خبر جو ہے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ، پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ، اس کے ساتھ پھر جائے، اس بچوں کو کور کرنے کا طریقہ ڈھونڈا میں، اس کو منع کریں گے منع نہیں ہوگا، آپ ٹیک لگا کے سوئچ کے ساتھ بیٹھیں جی۔ آگے کہ آج جس وقت میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تم جو ہے وہ رکھوالی کر رہے ہو، آج کے دن کچھ خاص ہوا ہے، اور وہ خاص کیا ہے؟ کہ آج کے دن، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ کون پیدا ہوا ہے؟ سب کہیں منجی، کون پیدا ہوا ہے؟ منجی پیدا ہوا ہے۔ منجی کا مطلب ہے نجات دینے والا، چھڑانے والا، آزاد کرنے والا، رہائی دینے والا۔ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے جس کے بارے میں میں تمہیں خوشی کی خبر دے رہا ہوں، یہ خوشی کی خبر اس لیے ہے کیونکہ اس رات یا اس وقت یا اس دن یا اس شہر میں یا اس علاقہ میں اور بھی بہت سارے بچے پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن یہ
وہ منجی ہے، وہ نجات دینے والا ہے، وہ گناہوں سے چھڑائے گا، وہ آزاد کرے گا، وہ بیماریوں سے، وہ کمزوریوں سے نکالے گا، وہ منجی ہے۔ جی آگے، یعنی مسیح خداوند، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے اور یہ اس نشان کا ہے، تمہارے لیے یہ نشان ہے، اس بچے کا تمہارے لیے یہ نشان ہے۔ کیا ہے یہ؟ نشان ہے۔ تب کہیں گے کیا ہے یہ نشان۔ اس بچے کے لیے تمہارے واسطے یہ نشان ہے، ایک خاص نشان دیا جانے لگا ہے کہ کسی اور بچے کو نہ سمجھ لو، اور بھی بہت سارے بچے ہو سکتے ہیں، یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہر میں مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں ڈلیوریز ہو رہی ہے ہاسپٹل، ہلیلویا، تو بچے تو پیدا ہو رہے ہیں نا، اس وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو بچہ جس کی خبر میں تمہیں دے رہا ہوں، جس کے بارے میں خاص ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ منجی ہے، یہ اس دنیا کو نجات دے گا، جب تم اسے ڈھونڈنے جاؤ گے، جب تم اسے ملنے جاؤ گے تو اس کی خاص ایک نشان ہوگا، اور وہ نشان کیا ہے جی؟ یہ نشان ہے کہ یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو ہاں جی ایک بچہ ہوگا، تو کپڑے میں لپٹا جس کو اور کپڑے میں لپیٹا ہوگا، اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ اور گے، چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ پاؤ گے۔ سب سے پہلے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو لپیٹا ہی جاتا ہے، کپڑے کے بعد پائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی ابھی پیدا ہو۔ ہلیلویا۔ اس بچے کو کیا ہوگا؟ وہ کپڑے میں لپیٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ تو چرنی میں پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، پہلے کہیں سے چکا گیا، خدا یسوع مسیح چرنی میں پیدا نہیں ہوئے، چرنی میں رکھا گیا ہے، وہ بھی اس لیے کہ گڈریوں کو یہ نشانی بتائی گئی، تو جب وہ ڈھونڈنے آئیں گے تو اگر بچہ چرنی میں نہیں ہوگا تو وہ تو سمجھیں گے یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ منجی تھا، اس کی نشانی بھی الگ رکھی، کیونکہ کوئی بھی جتنا مرضی غریب ہوئے اپنے بچے کو ایک جی جگہ تے نہیں رکھتا۔ کیسی جگہ تھی وہ؟ کیسی جگہ تھی؟ کھرلی سی، جس میں جانور کھانا کھاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں چرنی، کھرلی کے اندر پنجابی چن، ٹھیک ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کا تجربہ ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمارے تو گھر پر تھی، جانور تھے، تو اس لیے ہمیں اس کا اندازہ ہے، جانور اس میں کھانا کھاتے ہیں، اس طرح کا، اس طرح جیسے یہ ڈائس کا یہ اوپر ہے، اس طرح کا کھانا بنا ہوتا ہے، جیسے چارپائی لگا لیں، چارپائی جتنی ہوتی ہے تو اس کو اوپر پتہ نہیں اس وقت وہ کتنی بڑی تھی، لیکن ہماری اپنی بات کر رہا ہوں، جس میں گائے باندھی جاتی ہے اس میں بڑی ہوتی ہے، جو بکریاں باندھی جاتی ہے اس میں چھوٹی ہوتی ہے، اور ایسے کر کے چورس اس کی تھوڑا تھوڑا اوپر ہوتا ہے تاکہ کھانا اس کے اندر اندر رہے اور وہ اس کے اندر سے کھاتے رہیں۔ سمجھ آ گئی؟ کھرلی تھی، چرنی تھی، اس چرنی کے اندر رکھا ہوگا، اور رکھا گیا ہوگا، نشانی کیا ہوگی؟ کپڑے میں لپٹا ہوگا، یہ نشان تھا ان کے لیے۔ آگے، اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ایک فرشتے کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے، جی، آسمانی لشکر کی ایک گروہ ہاں جی، خداوند کی حمد کرتے اور یہ کہتے ظاہر ہوئی کہ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں اور زمین پر بھی خاص کچھ ہونے لگا جن سے وہ راضی ہے، جن سے وہ راضی ہے، صلح۔ اور 15ویں آیت پڑھے، جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے ہاں گئے، جی، یہ ساری باتیں بتا کر فرشتے آسمان پر، فرشتے کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان، کتنے ہوتے تھے؟ آسمان ہاں، یاد رکھیں، فرشتے کیا کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے آتے ہیں، اور آسمان پر کون ہے؟ یہوہ پاک خدا آسمان پر ہے، اس کا تخت وہاں پر لگا، اور فرشتے اس کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ابلیس جڑا سی وہ ایک فرشتہ ہی سی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ میسج سنا یا نہیں سنا، تو ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا، لیکن اس نے خدا کی نافرمانی کی، اس لیے خدا نے دوسرے فرشتوں کو بھیجا کہ اس کے ساتھ لڑائی کرو اور اس کو زمین پر پھینک دو۔ اب وہ اسی وجہ سے لوگوں کو خدا کے پاس نہیں جانے دیتا، کیونکہ خدا بھی حضور سے خود اس کو نکال دیا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک فرشتہ تھا، اب نہیں ہے، اب اس کو ابلیس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے جب چلے گئے آسمان پر تو کیا ہوا؟ تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا، چرواہوں نے آپس میں بات چیت کی، جب انہوں نے یہ سارا ماجرا سن لیا تو انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ کہا۔ سب سے پہلا سٹیپ انہوں نے آپس میں کہا، ڈسکس کیا، آپس میں ڈسکس کیا، آپس میں صلاح مشورہ کیا، کہا۔ خاص ایک بات، سب سے پہلے ہم کچھ بھی کرنے لگتے ہیں تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ایسا ہی نا بھائی؟ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر خبر ہم تک پہنچتی ہے، اگر فوت ہو جائے، خبر پہنچے آپ تک، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے کہتے ہی ہے نا، جس طرح کی رشتہ داری ہوئے اس طرح ایکشن لے آئے،
جو بہت نزدیک تھے بعض میں سارے کام سائڈ میں، پھر سب کچھ سائڈ میں کر کے ہم ایک دوسرے سے کہتے کہ نہیں انہیں نکلنا چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ تو انہوں نے بھی کچھ کہا، انہوں نے جب یہ خبر سنی ہے تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ایک الگ سے ایک نشان ہے زبردست، اور یہ بتایا فرشتوں نے، تو ہم کیا کچھ کریں؟ اس نے کچھ کہا، کیا کہا؟ آپس میں کہا کہ آؤ آؤ بیت لحم تک چلیں، کلے کلے نہیں، آؤ، دعوت دی دوسروں کو کہ آؤ کیا کرے؟ آؤ بیت لحم تک چلیں۔ آؤ کہاں تک چلے؟ ان کو نام بتایا گیا تھا شہر کا، شہر کا نام بتایا گیا تھا۔ ہاں ہونا لے پڑھیا یار بھی پڑھے باقی آپ پڑھو، کیا بتایا تھا ان کو؟ کہ آج داؤد کے شہر میں ہاں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ داؤد کا شہر بتایا، بیت لحم تو نہیں بتایا، نہیں بتایا نا شہر کا نام۔ اب ان کو کیسے پتا کہ یہ بیت لحم ہے؟ نہیں، داؤد کا شہر ان کو کیسے پتا کہ یہ داؤد کا شہر بیت لحم ہے؟ بیت لحم کو داؤد کا شہر کہتے ہیں، ان کو کیسے پتا ہے؟ او بھائی یہ چرواہے جو ہیں یہ نارمل نہیں ہیں، جیسے مقدسہ مریم نارمل نہیں تھی، یوسف نارمل نہیں سی، تو اے بھی کوئی نارمل انہوں کتھوں پتا لگا؟ اور ایک قرآن یسوع سے جا رہے تھے اور ایک ادھا فقیر جو ہے وہ ان کو نظر بھی نہیں آ رہا اور وہ کہہ رہا تھا اے یسوع اے ابن داؤد مجھ پر، اس کو کیسے پتا تھا یہ ابن داؤد ہے؟ ارے بھائی متی سے پیچھے پیدائش سے لے کر ملاکی تک یہی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ داؤد کا شہر کون سا ہے یہ آپ کو بنانا ہے، بنانا پڑے گے تو وہاں پر پتہ چل جائے گا۔ اس کا مطلب میں آپ کا دھیان یہ لگانا چاہتا ہوں کہ یہ گڈریے جو ہیں، یہ چرواہے جو ہیں، یہ خاص ہیں۔ اس وقت اور بھی بہت سارے لوگ چرواہے ہوں گے اور بھی، لیکن خاص طور پر یہ اسی علاقہ کے جو چرواہے تھے ان تک یہ بات پہنچی، خدا کے یہ نزدیک تھے۔ بیت لحم کا شہر ان کو پتہ داؤد کا ہے کیونکہ یہ کلام کو سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، ان کو نالج ہوگا۔ یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ ان کو بتایا نہیں گیا کہ کون سا شہر ہے، ان کو یہ بتایا گیا داؤد کا شہر ہے۔ اب داؤد کا شہر کون سا ہے بیت لحم؟ یہ کہاں سے انہوں نے پڑھا؟ یہ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بائبل پڑھیں، سنیں، سمجھیں، سیکھیں، کیونکہ آپ کا جب بھی خدا آپ سے بات کرتا ہے تو کبھی کبھی خدا ساری باتیں ڈائریکٹ نہیں بتاتا۔ ان کو بھی ڈائریکٹ بیت لحم کا ایڈریس نہیں دیا گیا، ان کو نشان ضرور بتا دیا گیا کہ داؤد کا شہر ہے، اب آ جا کر دیکھ لو۔ اب انہوں نے دادا لگا، ان کو پتا تھا کہ داؤد کا شہر بیت لحم ہے، پھر یہ بیت لحم میں گئے اور وہاں جا کر پتہ نہیں اب انہوں نے کتنی چرنیاں کتنی کھلیاں دیکھی ہونی، جتنے ڈنگر بچے ہونے اتنے جا کے دیکھے ہونے۔ یہ سرائے بھی نہیں ڈھونڈ رہے تھے، یہ جانوروں کے اندر ڈھونڈ رہے تھے، جہاں پہ جانور بدے ہوئے تھے، کلیاں پڑی ہوئی تھی کالی ہو یا ان کے پاس جانور بدے ہوں، وہاں جا کر دیکھ رہے تھے۔ اور وہاں پر اس وقت کی سواری سب سے جو سستی سواری تھی وہ گدھا تھا۔ آج کی سب سے سستی سواری کیڑی ہے؟ کیوں کہ سب تو سستی سواری 5.5 کیا ہے؟ موٹر سائیکل۔ موٹر سائیکل ہماری اپنی سواری گھر کی، چلو بڑی دل کرتا وہ بیٹھے بٹھایا بچے نا لے کے ادھر وہاں، تو اس وقت گدھا تھا۔ کیا تھا اس وقت؟ گدھا موٹر سائیکل جسم میں، تو زیادہ تر وہاں پر گدھے بندے ہوئے تھے۔ اب مقدسہ مریم اور یوسف کس پر گئے تھے؟ موٹر سائیکل پر، یعنی اس وقت کے موٹر سائیکل گدھے پر۔ ٹھیک ہے، کتنے غریب تھے یا امیر تھے؟ یہ غریب تھے، موٹر سائیکل غریبوں کی سواری ہے، مڈل کلاس لوگ ہم لوگ اس میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو امیر لوگ تھے وہ رتھوں میں جاتے تھے، اونٹوں میں جاتے تھے، رتھوں میں جاتے تھے، گھوڑوں میں جاتے تھے، ان کے ساتھ رتھ چلانے والے ہوتے تھے۔ ایک بندے نے جانا 10 لوگ 15 20 لوگ نال گھوڑوں میں تھے۔ تو غریب لوگ جو ہیں وہ گدھا استعمال کرتے تھے۔ یوسف پیدل پیدل چلتا رہا اور مریم گدھے پر بیٹھ گئی، جیسے ہم تصویروں میں اکثر دیکھتے بھی ہیں، لکھا ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس وقت کی سواری کیا تھی؟ گدھا۔ تو انہوں نے جا کر کیا کیا جی؟ آگے بڑھے، آؤ بیت لحم تک چلیں، آؤ بیت لحم تک چلے، اور یہ بات جو ہوئی ہے، یہ بات جو اوپر ہوئی ہے، جو ہم نے پڑھی ہے، ہاں جی، اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے، جس کی خداوند نے ہم کو کیا دی ہے؟ خبر دی ہے، خبر دی ہے۔ دیکھیں تین چار پروسیس ہیں ہمارے، اور انہوں نے بھی وہ کی ہے۔ سب سے پہلے ان تک خبر پہنچی ہے، ہم تک بھی خبر پہنچتی ہے، پہنچتی نہیں پہنچی؟ جب ہم ایسے نکال رہے ہیں ہم خبر ہی تو دے رہے ہیں نا، تینوں خبر نہیں دے دے، عبادت ہونے والی ایک ہی خبر ہے۔ اس وقت فرشتے آتے تھے، آج خادم کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب پڑھ کر دیکھیں، اس میں لکھا
फलां फिलिस्तिया के फरिश्ता को ये लिख, यानी खादम को ये लिख। तो आज जो खुदा का खादम हो, कोई भी किसी भी मिशन डिनोमिनेशन का हो, वो आप तक मैसेंजर पहुंचता है ऐदा, और उसके पीछे खुदा होता है। ये ज़हन में रखिएगा। आप उसको रिसीव करते हैं, खुदा को रिसीव करते हैं। आप उसकी बात मानकर नहीं आते, उसको कोई नुकसान नहीं है। ये आपका और खुदा का मामला है। यहाँ पर फरिश्ते चले गए, फरिश्तों ने नहीं कहा कि जाकर देखो उसको, जाकर ये करो वो करो। इनको सिर्फ खबर दी गई, बस इनको एड्रेस बता दिया गया, शायद इनको बता दिया गया, एक निशानी बता दी गई है, और अब ये निकले हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा, फिर एक दूसरे को दावत दी, और फिर इन्होंने कहा कि चले। ये बात जो हुई है जिसकी खुदा ने हमको खबर दी, जाकर देखें। सिर्फ सुनन तक ना रहिए, बल्कि उन्हें जाके देखिए। हालेलुया। तो मुझे ये बताएं कि ये तो गले की कर रहे थे निगहबानी, तो अब ये तो चले गए उधर को, तो पीछे गले का क्या बना होगा? गले में चोरी करके लै गया, पानी भेड़िए खा गया हो, शेर खा गया हो। अपना काम छाड़ के यीशु को देखने चले गए, मनजी को देखने चले गए। तो इनकी बकरियों के साथ क्या हुआ? उनके पास कौन था? कौन संभाल रहा था उस काम को? कौन उसकी बकरियों की रखवाली कर रहा था? कौन उसको किसने बचाया? इन्होंने मैनेज किया। क्या किया इन्होंने अपने काम को मैनेज किया। मुझे नहीं पता कितने थे, लेकिन कोई तो ठहरा होगा माल के पास। किसी को तो किसी की जिम्मेदारी तो उन्होंने लगाई होगी, लेकिन सारे उधर नहीं बैठे रहे, क्योंकि माल अगर 15-50 लोग भी रखवाली कर रहे होंगे, तो उसमें से 2-4 भी लोग छोड़ देंगे, तो रात का टाइम माल तो बैठा हुआ अपनी जगह पर, चला थोड़ी रहे, अभी तो वो बैठा हुआ है। अब ये पॉइंट मैं आपके ज़हन में क्यों डालूं कि जब हम तक खबर पहुंचे तो मैनेज करें चीजों को। क्या करें? मैनेज करें कि हम कैसे कर सकते हैं। ये खबर तो हम तक पहुंची है, अब जाकर हमने अटेंड करनी है, इबादत अटेंड करना है, उस इवेंट को अटेंड करना है, उस प्रोग्राम को अटेंड करना है, तो उसको हमने मैनेज करना है। इन्होंने भी मैनेज किया, इन्होंने स्ट्रगल की। क्या आसान था? आसान नहीं, मुश्किल। इनके लिए भी मुश्किल था, अपने माल जानवरों को छोड़कर, अपनी जो मेन ड्यूटी है उसको छोड़कर उस खबर तक जाना। लेकिन इनको पता था ये फरिश्ते क्या कर रहे हैं, तो हमने ये जान पढ़े आगे। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को हाँ जी देखा, और उस बच्चे को उन्होंने जल्दी से जाकर, कैसे? बस उन्होंने जल्दी से जाकर लेट गए हैं। अगर ये लेट जाते इनको ये निशानी नहीं मिलती। कितनी की देर मरियम रखी जाती है भाई? छोटे बच्चे को कितनी की देर तक खुरली में रख के छोड़ देंगे? कितनी की देर रखोगे? कितनी देर में रखेंगे अपने बच्चे को खुरली में? जानवरों वाली वो जो दस्तरखान है उनका जानवरों का, उसके अंदर कितनी की देर? छोटे बच्चे लोठा बेटा, स्टेला बेटा है, और सर्दी साढ़े घर के होने वाला वो तो पहला ही आके सारा कुछ रख ले। ऐसा है ही नहीं। झूले ले आते हैं, उसके बाद अद्धी बेटी समाज होगा ब्याह है। लेकिन इसके लिए इतने ये गरीब हैं, गधे पर आए हैं, और इनको सराय में भी जगह, यानी जिथे टेंट लाए सन तो रेंट की जगह मिली सन गुजारने की, टाइम गुजारने उथे भी इन्होंने जगह नहीं मिली। और इसे दौरान डिलीवरी का टाइम आ गया, डिलीवरी हो गई, और इन्होंने फिर बच्चे को लपेट के खुली दे विच रख लिया। अगर ये लेट जाते तो क्या इनको चरनी में खुदा यूसुफ से मिलते? कलाम क्या था? कलाम क्या था इनके लिए? भाई आप पढ़े, तुम एक 12वीं पढ़े। हाँ जी, बात उसका इसका और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है, इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये कलाम था इनके लिए। इस कलाम को इन्होंने पूरा करना था, इस पर इन्होंने अमल करना था, तो बच्चा इनको मिलना था कुरली के अंदर, चरनी के अंदर। हालेलुया। अब इन्होंने जाकर जल्दी की, 14 लिखा है, बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा हुआ पाया। यानी इन्होंने फौरन निकले वहां से, इन्होंने जल्दी की है। यहाँ पर लिखा है जल्दी। हमने सबसे पहले जब टॉपिक शुरू किया था, हमने एक आयत पढ़ी थी, रोमियो का 15वां बाब 4 आयत में लिखा है कि जितनी बातें लिखी गई वो हमारी सारी तालीम के लिए। अब ये वाकयात जो है, ये सिर्फ नए कपड़े पहने यीशु मसीह ने रहने की जगह नहीं मिली। मकसद मरियम यूसुफ नु तो बेचारे इन्नी गरीबी दे विच उन्हें सारे मामला तो ना होए, तो ਅਸੀਂ नवे कपड़े पाते हैं, ताकि 2-3 सूट सवा ले, जुतियां पा ले, 24 ने कुछ पाना, 25 ने कुछ पाना, 100 खाने खाने।
सराय से जगह नहीं बनाती थी, खाना सही मिला भाई, ये कुछ चीजें अंदाजे से भी लगा सकते हैं किस तरह के हालात में उन्होंने इसको मैनेज किया है। आपको पता है यहाँ पे मैक्सिमम लोग ज्यादा शादीशुदा बैठे, जब डिलीवरी होनी होती है तो कितनी सारी चीजें हमें करनी पड़ती, कितने अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन ये उस हालत में हुआ सारा कुछ और उन्होंने खुदा का कलाम समझ कर ये सब कुछ किया। यूसुफ किसको पूरा कर रहे हैं? कलाम। मरियम किसको पूरा कर रहे हैं? कलाम। गडरिया किसको पूरा कर रहे हैं? कलाम। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? क्या समझे? हमने भी कलाम को पूरा करना है। क्या कलाम को पूरा करना आसान? गडरियों के लिए आसान था? मरियम के लिए आसान था कुंवारेपन में हमला होना? यूसुफ के लिए आसान था हमला मंगेतर को लेके घूमना करना? ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, तो ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, और मैं पिंड अपने वड़ जाना, मैं सारे जानते, इतने कोई थोड़े लोग जानते। अब खानवाना तौर पर हो सकता थोड़े ज्यादा लोग जानना शुरू हो गए, लेकिन नॉर्मल तौर पर बंदा यहाँ आके ज्यादा लोग नहीं जानते। तो ये जब अपने गांव में गया होगा, अपने शहर में गया होगा, उस वक्त तो और भी लोग उनके तेरी तो क्या हो नहीं थी, तेरी का तू बुलाया नहीं सन, उन्हें की दास होना तो बुलाने का मौका नहीं मिला। मेरी जो मंगेतर है वो तो शादी से पहले हमला हो गई, तो किस चीज को फेस करके वो ये सारी बातें लोगों की बर्दाश्त करता हो? कलाम को। इनसे बात किसने की है? फरिश्ता ने। मरियम से बात की फरिश्ते ने, यूसुफ से बात की फरिश्ते ने, गडरियों से बात की फरिश्ते ने। हालेलुया। एक पार्टी हो रहे मजूसियां वाली, मजूसियों को सतारा नजर आया। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट और लूंगा क्योंकि आगे टाइम नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ नहीं सकता, उसको मोटा मोटा मैं देखूंगा। मजूसी जो है पति के लिए मजूसी जो है वो सितारा देखकर आए। क्या देखकर आए हैं? लेकिन ये मजूसी कौन होते हैं? ये दानिश्वर लोग होते हैं, और जो सितारे होते हैं उनको देखकर ये इल्म लगा लेते हैं। इनके पास इल्म नजूम उसको कहते हैं, इल्म नजूम के माहिर होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने पुराने ऐहदनामे को भी पढ़ रखा था। पुराना ऐहदनामा इनको याद था। पुराने ऐहदनामे से मुराद हमारी बाइबल मुकद्दस में पुराना ऐहदनामा है, वो पुरानी जो शरीयत है, जो बाइबल मुकद्दस का पहला वाला हिस्सा है, उसको ये सब कुछ जानते थे, और जो कुछ भी पहले लिखा गया है वो नए ऐहदनामे में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। खुदावंद यीशु मसीह शुरू से हैं, पैदाइश की किताब से हमने शुरू किया था। याद होगा आपको कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, और फिर खुदा ने जब सजा दी तो उस वक्त कहा था कि एक आएगा औरत की नस्ल से, और आज हम वही बना रहे हैं। वहां से हमने शुरू किया था और आज हम यहाँ पर खड़े हो गए। आखिर में 25 तारीख को एंड इसका होगा। हालेलुया। मिला था थोड़ा पढ़ो दूसरे बाब की पहली आयत से। हाँ जी। मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में। कितने आए मजूसी? कितने आए भाई? कई, 3 नहीं कहते हैं ना, 3 मजूसी, 3 नहीं आए, कई मजूसी। यहाँ लिखा हुआ कई मजूसी पूरब से। पूरब कौन सा इलाका है? पूरब कौन सा इलाका है? हम पूरब में रहते हैं। मजूसी इत्थों गए सब, और केड़े मुल्क केड़े शहर से गए नहीं पता, तो कहां से गए? यहीं से गए। कहते ना मशरक, हम 3 बादशाह मशरक से हैं। ये गीत सुना आप लोगों ने संडे स्कूल में गाते थे, हम 3 बादशाह मशरक से हैं, ऐसे करके गाते थे। मुझे भूल गया, हम संडे स्कूल में गाते थे। तो मशरक क्या है? मशरक, हम लोग मशरक में रहते हैं। हमारे कौमी वो जो शायर है इलामा इकबाल, उनको क्या कहा जाता है? शायर मशरक, यानी मशरक के शायर। तो हम मशरकी लोग हैं, पूरब का जो एरिया वो यहीं का है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा ताकि आपको पता चल जाए। कई मजूसी आए हैं और पूरब से गए हैं। आगे पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? हाँ जी। क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। हाँ, साढ़े को सितारा आया, इससे भी हर घर दे तू स्टार देखने दे। आज समझ आया स्टार को? समझ आ गई? स्टार हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि मजूसी स्टार को देखकर आए थे, और जब मजूसी आए थे तो खुदावंद यीशु मसीह कहां पर थे?
گھر میں تھے. کہاں پر تھے؟ گھر میں تھے. جب مجوسی آئے تھے تو گھر میں تھے, جب چرواہے آئے تھے تو اس وقت کہاں تھے؟ چرنے میں. چرنی. یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. آج تو ہم ایک چرنی بناتے ہیں, اس میں سری لگاتے ہوئے سارا کچھ جو ہے وہ اسی پہ سجا دیتے ہیں, لیکن سٹار کا تعلق مجوسیوں کے ساتھ ہے اور چرنی کا تعلق چرواہوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, 6 سے چرنی 6 سے چرواہے. ٹھیک ہے جی, یاد رکھیے گا. آگے یہ سن کر ہیرودس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے. ہاں جی. اور اس نے قوم کے سب سرداروں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. آپ 9ویں آیت سے پڑھیں, اس کو سکپ کریں تھوڑا سا. وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے ہاں جی. اور دیکھو جو ستارہ دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے وہ چلا. ان کے آگے آگے چلا. چلا. سٹار جو ہے یہ مجوسیوں کو خداوند یسوع مسیح تک لایا تھا. ٹھیک ہے, بیٹائیوں کو کیا نشانی ملی تھی کہ ایک بچہ ہوگا, اس کو چرنی میں بیٹا ہوگا, وہی خداوند یسوع مسیح ہے. ان کو یہ نشانی ملی تھی کہ ستارے کے پیچھے پیچھے ترے جاؤ, جتنے ٹھہر گیا اس سے کارج بچہ ہوئے گا, وہی خداوند یسوع مسیح. ٹھیک ہو گیا. آگے 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 چلا آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا. اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. جہاں وہ بچہ تھا. کہاں ٹھہر گیا؟ اس گھر کے اوپر, اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا. آگے جہاں وہ بچہ تھا. ہاں جی. وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے. ہاں جی. اور اس گھر میں پہنچ کر کہاں پہنچ کر؟ اور اس گھر میں پہنچ کر. اس کا مطلب جب ستارہ ٹھہرا ہے تو گھر میں ٹھہرا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر لکھا ہوا ہے اس لیے مجھے پتا ہے. ہم لوگوں کو زیادہ ڈیپ سے بتایا نہیں گیا, اس وجہ سے مجھے نہیں پتا. تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. یوسی کہاں پر آئے تھے؟ گھر میں. چرواہے کہاں پر آئے تھے؟ بیتلہم چرنی میں. ٹھیک ہے, جب خدا یسوع مسیح چرنی میں تھے جی. اس گھر پر کیا ہوا؟ اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اور اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور آ کر اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا. یہ کتنی چیزیں ہیں؟ 3. اس لیے 3 مجوسی کہا جاتا ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر 3 مجوسیوں کو بھی ساتھ جوڑ دی. ٹھیک ہے, تو مجوسی کئی تھے لیکن گفٹ تو دوسرے بھی لائے ہوں نا. ڈیفینیٹلی شادی میں جب جاتے ہیں تو سارے کچھ لوگ لے کے جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ کا یہ چیز ہم خاص میں ہے کالے ہیں مسیح رہ کے کیا جانا نا. تو جڑے مجھے میرے وہ چرچا وہ پا کے نے اندر وہ دسے جانا کہ نہ پا گیا. کیوں؟ کیونکہ جو چیز لائی, جو گفٹ لائے جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے خاص گفٹ ہوتے ہیں. جو شادی دے وچ برات جدوں جاندی ہے تو اوتے سارے کڑے ہوندے بڑیاں کی لے او بڑیاں مگر پہن بڑیاں کھاؤ تو دے وچ سوٹ ہی نے جی نا دے سوٹ ہی نے نا جڑے تسی پائے نے تو ننے پائے لو تو سوٹ ہی نے بڑیاں کھاؤ تو خاص چیز ہوتی بڑیاں خاص. میں تو سمجھا دے اس تو نے ہے کہ سمجھ آ جائے کہ اصل چ 3 کیوں کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ 3 لوگ خاص گفٹ لائے تھے اور یہ گفٹ جو ہیں یہ کچھ ظاہر کرتے تھے. کیا ظاہر کرتے تھے؟ سونا ظاہر کرتا تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ بادشاہ ہے, اور ملک ظاہر کرتا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ آگے جا کر کفارہ دے گا, اور لبوان جو ہے یہ ظاہر کرتا تھا کہ یہ سردار قائم کہلائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 گفٹ خاص تھے اس لیے 3 کہا جاتا ہے. 3 مجوسی انسان 3 خاص گفٹ لے کے آئے سن. اور بھی بہت سارے لوگ آئے ہونے جن نے بھی آئے سن خالی ہاتھ نہیں آئے ہونے, وہ بھی کچھ لے آئے ہونے, لیکن انہوں نے دیکھے. ٹھیک ہے, تو آج پتا چل گیا مجوسی کہاں پر آئے تھے بچوں؟ گھر میں. اور کنریے کہاں پر آئے تھے؟ جب خدا یسوع مسیح کو چرنی میں رکھا گیا. 3 خاص گفٹ وہ لائے تھے اس لیے 3 کہا جاتا ہے. مجوسی کئی آئے تھے اور کنریوں کا پتہ نہیں کتنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے. اور جب یہ سارا ماجرا ہوا تو ہیرودیس بادشاہ نے کہا یہ تو میرے پاس واپس ہی نہیں آئے بتانے کے لیے مجھے. تو اس نے پھر کیا کیا, اس نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ آئے نہیں ہے واپس, تو اب کیا کیا جائے. تو پھر انہوں نے کچھ تحقیق کی. سر اس کو 16ویں آیت میں پڑھیں جلدی سے, 2 آیتیں پڑھ دیں تاکہ ایک پوائنٹ اور ان کو میں بتانا. جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غضب ہوا, نہایت غصے ہوا, اور آدمی بھیج کر
بیت الحم اور اس کے بیت الحم اور اس کی سب سب سرحدوں کے اندر ان سب لڑکوں کو ہاں جی قتل کروا دیا ہاں جو دو برس جو دو برس کے تھے اس وقت کے بچے وہ سارے مروا دیے جب خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں تو یہ واقعہ ہوا. ٹھیک ہے آگے جو دو برس یا اس سے چھوٹے تھے ہاں اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی. سمجھ آئی؟ مجوسیاں نے پوچھا جدوں یروشلم سے اودے کو چلے گئے بادشاہ دے کول تے مجوسیاں نے پوچھا کہ تسی یہ ستارہ کدوں ویکھیا؟ انہوں نے کہا 2 سال ہو گئے. ٹھیک ہے تو اس نے یہ حساب لگا کے 2 سال کے بچے مروا دیے کہ انہیں خدا یسوع مسیح بھی قتل ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہی خدا نے اس فرشتے کو بھیجا اور اس نے یوسف کو بتایا اور یوسف اس کو لے کر مصر چلا گیا. اس میں خدا یسوع مسیح بچ گئے اور باقی جو ہیں وہاں پر جو بچے تھے. اس کا مطلب ہے میں جو پہلے بات آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے تو اس وقت اور بچے بھی پیدا ہوئے تھے. یہاں پر دیکھ لیں یا ثابت بھی ہو اس نے اسی لیے 2 سال کے بچے مروائے کہ وہ دو نکال لے وہ 2 سال پہلا نکالے. یعنی مجوسی کتنے سال بعد پہنچے ہیں؟ تقریباً 2 سال. آئی سمجھ؟ خدا یسوع مسیح بابا بڑے سن جدوں مجوسی پہنچے جدوں پہنچے نہیں ادوں تھوڑی دیر ہوتے سن تے چرنی چ رکھیا 2 سال کا بچہ چرنی چ وڑدا وہ تے لوگ خدایا ساڈی 3-4 مہینے دی 4 مہینے دی ہوتی تے 2 سال نہیں کرو. ہاللویا سمجھ آئے گی؟ تو کرسمس ہے اس لیے میں آپ کو یہ ساری چیزیں الگ الگ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ ہم لوگ یہ پتہ بھی ہو. ٹھیک ہے جی. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو آپ کو برکت دے. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں. آنکھوں کو بند رکھتے ہوئے خدا کی جاری کریں گے. ہاللویا. خدا تیرے نام کی تعریف سمجھیے. آئیں جو باتیں آپ نے سیکھی ہیں یاد کریں ان کو تھوڑا سا ریوائز کریں. ان کو تھوڑا سا اپنی زندگی کے اندر چیک کریں. مجھ تک جب خبر پہنچتی ہے میں کیا کرتا ہوں؟ کیا میں کسی کو کہتا ہوں؟ اگر آپ کو یہاں سے برکت ملی ہے تو آج یاد کریں آپ نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ آئے عبادت میں چلتے ہیں؟ کسی رشتہ دار کو, کسی اس علاقے میں رہنے والے کسی شخص کو آپ نے بتایا ہو کہ میں وہاں سے جب جاتا ہوں تو مجھے وہاں پر بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, آؤ میرے ساتھ, تم بھی چلو میرے ساتھ. انہوں نے کہا اور پھر خود بھی گئے. کیا میں اور آپ جب دعوت دی جاتی ہے تو کیا ہم اسی طرح سے جلدی کرتے ہیں؟ مجوسی ستارہ دیکھ کر 2 سال چلتے رہے اور 2 سال ان کو لگتا ہے آنے میں لگے اور 2 سال جانے میں لگے. 4 سال وہ اپنے گھر سے دور رہے. آج آپ سوچیں کیا وہ فارغ تھے؟ کیا ان کے پاس کام نہیں تھا؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا گڈریوں کے پاس کام نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس دنیا داری میں وہ نہیں رہتے تھے؟ کیا یوسف جو ہے وہ دنیا سے الگ تھا؟ کیا مریم جو ہے وہ دنیا سے الگ تھی؟ ہاں وہ الگ تھی پاکیزگی کے لحاظ سے, وہ الگ تھی خدا کے پاس جانے کے لحاظ سے, وہ الگ تھی خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کے حساب سے. لیکن دوسرے معاملات سارے ان کے ساتھ بھی تھے جو آج ہمارے ساتھ ہیں. میری بہن میرے بھائی ان باتوں کو یاد رکھیں. جب آپ تک خبر پہنچتی ہے خدا کی گھر میں جانے کی, عبادت پہ جانے کی, ایونٹ پہ جانے کی, کلام جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے, کچھ بھی کسی بھی طرح کا کلام جب ہوتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں میں کیا کرتا ہوں؟ ہم کس طرح کے ریئیکشن کرتے ہیں؟ فرشتے چلے گئے گڈریے بھولے نہیں. کون سے شہر کا بتایا؟ آج ہم کلام سنتے ہم بھول جاتے ہیں. آج ہم کلام سنتے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے جا کر کرنا کیا ہے. کبھی ہم جا کر میاں بیوی آپس میں ڈسکس نہیں کرتے کہ یہ کلام تو مجھے اس طرح لگ رہا ہے, ہمیں ایسے گھر کو لے کر چلنا چاہیے, ہمیں عبادت کو امپورٹنس دینی چاہیے, ہمیں عبادت کو ہمیں گھر کو ہمیں مینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پراپر طور پر خدا کے ساتھ چل سکیں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے اور دیتا ہی رہے, اور اس جگہ پر آنے کے وسیلہ سے آپ کثرت سے برکت پائیں, تعلیم پائیں, ایجوکیٹ ہوتے جائیں. اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے, اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے. اگر کوئی دعا کروانا چاہتے تو کھڑا ہو جائیں. اگر آپ ٹھیک ہیں تو خداوند کے لیے شکر گزاری کریں. پریز اللہ, ہاللویا. خدا ہم تیرا شکر, تیرے نام کی تعریف ہو. ہاللویا. پریز اللہ جیسس. ہاللویا. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. ایڈا صاحب آپ کا کئی لوگ اپلائی کریں گے 90 مائل اپلائی کریں گے. پھر ایمان کے ساتھ ہیلنگ کو شفا کا نصیب کریں. ہاللویا. خدا